فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف. عنوان ہے علم العرفان، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2. ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ، اور اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے اسلامی عرفان کا سرمایہ. کسی بھی علم سے واقف ہونے کے لیے اس علم کی تاریخ، اس کے تغیرات اور ان شخصیتوں سے واقفیت ضروری ہے جو اس علم کے حامل، وارث یا اس کے موجد ہیں. اسی طرح اس علم کی بنیادی کتابوں سے آشنائی بھی ضروری ہے. ہم موجودہ اور چوتھے درس میں انہی مسائل پر روشنی ڈالیں گے. پہلا مسئلہ جو یہاں بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا اسلامی عرفان علم فقہ، اصول تفسیر اور حدیث کی مانند ہے؟ یعنی یہ ان علوم میں سے ہے جن کا اصل سرمایہ اور جوہر مسلمانوں نے اسلام سے حاصل کیا ہے اور ان کے لیے اصول و قواعد کشف کیے ہیں، یا یہ طب و ریاضیات کی مانند ہے جس نے باہر سے اسلامی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے دامن میں مسلمانوں کے ہاتھوں پروان چڑھائی ہیں، اور یا کوئی تیسری صورت بھی ہے. اب نیکسٹ پیراگراف میں یوں لکھا ہے کہ خود عرفاء پہلی شق اختیار کرتے ہیں اور کسی دوسری شق کو منتخب کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہیں. بعض مستشرقین کا اصرار تھا اور ہے کہ عرفان اور اس کے دقیق و لطیف افکار سب کے سب باہر سے اسلامی دنیا میں داخل ہوئے ہیں. وہ کبھی اس کے لیے عیسائی جڑیں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عارفانہ افکار عیسائی راہبوں سے مسلمانوں کے ارتباط کا نتیجہ ہیں. کبھی اسے اسلام و عرب کے خلاف ایرانیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. کبھی اسے 100% جدید افلاطونی فلسفیوں کی پیداوار بتاتے ہیں جو خود ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، اسکندریہ کے غنوصیوں، غین نون واو سین یہ واو نون غنہ غنوصیوں اور یہود و نصارہ کے افکار و عقائد کا مجموعہ ہیں. اور کبھی اسے بودائی بے واو دال الف حمزہ چھوٹی نظریات کی دین قرار دیتے ہیں. اسی طرح خود اسلامی دنیا میں بھی عرفاء کے مخالفین عرفان و تصوف کو سرے سے اسلام سے بیگانہ اور اس کی بنیادوں کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ عرفان نے عملی و نظری دونوں شعبوں میں اپنا ابتدائی سرمایہ خود اسلام سے حاصل کیا ہے. اس سرمایہ کے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں اور باہر کے حالات خصوصاً کلامی و فلسفی افکار اور بالاخص اشراقی فلسفے بے الف لام الف خ صاد اشرافی فلسفے کے افکار و نظریات سے بھی متاثر ہوا ہے. پھر لکھا ہے کہ اب رہی یہ بات کہ عرفاء ابتدائی اسلامی سرمایہ کے لیے صحیح اصول و ضوابط بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور آیا اس سمت میں ان کی کامیابی فقہا کے برابر ہے یا نہیں. وہ اسلام کے واقعی اصول سے منحرف نہ ہونے کے کس قدر پابند ہیں. اسی طرح بیرونی افکار اسلامی عرفان پر کس قدر اثر انداز ہوئے ہیں. آیا اسلامی عرفان نے انہیں اپنے اندر جذب کیا ہے، ان پر اپنا رنگ چڑھایا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے استفادہ کیا ہے، یا اس کے برعکس ان افکار سے اسلامی عرفان کو خود اپنے راستے پر ڈال دیا ہے.
یہ تمام سوالیہ نشان ہیں۔ یہ وہ مسائل و مطالب ہیں کہ جن کے بارے میں الگ الگ بحث و گفتگو ضروری ہے، البتہ اتنا یقین ہے کہ اسلامی عرفان نے اپنا اصلی سرمایہ اسلام ہی سے لیا ہے۔ پہلے نظریے کے طرفدار اور ایک حد تک دوسرے نظریے کے حامی بھی مدعی ہیں کہ اسلام پیچیدہ، مشکل سے سمجھ میں آنے والے یا سرے سے سمجھ میں نہ آنے والے مفاہیم، اب میں اگلے پیج پہ جا رہی ہوں، مفاہیم سے عاری اور ہر قسم کے اسرار و رموز سے خالی نیز عام فہم، بے تکلف، سہل و سادہ دین ہے۔ اسلام کی پھر ہجے کرتے ہیں، اسلام کی عقادی الف عین قاف الف دال چھوٹی ہے بنیاد توحید ہے۔ لکھا ہے اسلام کی عقادی بنیاد توحید ہے۔ اسلام کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھر کا ایک بنانے والا ہوتا ہے جو اس سے جدا اور الگ ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا بھی ایک بنانے والا ہے جو اس سے جدا و علیحدہ ہے۔ اسلام کی نظر میں متاع میم تے الف عین متاع دنیا سے انسان کے رابطے کی بنیاد زہد ہے۔ زہد سے مراد آخرت کی دائمی و جاوید نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا کی فانی متاع میم تے الف عین سے چشم پوشی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آسان عملی احکام ہیں جنہیں فقہ بیان کرتی ہے۔ اس گروہ کے نقطہ نظر سے عرفاء نے توحید کے نام پر جو کچھ پیش کیا ہے وہ اسلامی توحید سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی، کیونکہ عرفانی توحید کا مطلب وحدت و وجود اور یہ کہ اس کائنات میں خدا، اس کے اسماء، اس کی صفات اور اس کی تجلیات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفانی سیر و سلوک بھی اسلامی زہد سے پرے ہے، کیونکہ سیر و سلوک میں عشق و محبت خدا، اس کے بعد لکھا ہے فنا فی اللہ، عشق و محبت خدا، فنا فی اللہ اور قلب عارف پر تجلی خدا جیسے معانی و مفاہیم بیان ہوتے ہیں جو عرفانی زہد میں نظر نہیں آتے۔ عرفانی طریقت بھی اسلام شریعت سے کوسوں دور ہے، کیونکہ آداب طریقت میں ایسے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن سے فقہ بے خبر ہے۔ اس گروہ کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب اخیار جن سے عرفاء و صوفیاء اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور انہیں اپنا پیش رو بتاتے ہیں، زاہد کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ عرفانی سلوک اور عرفانی توحید سے ان کی روح بھی باخبر تھی۔ وہ متاع دنیا سے منہ موڑ کر عالم آخرت سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ان کی روح پر حاکم اصول خوف و رجا تھا، عذاب جہنم کا خوف اور بہشتی ثوابوں کی امید، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گروہ کا نظریہ کسی بھی طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کا ابتدائی سرمایہ اس سے کہیں زیادہ مالا مال ہے، جسے اس گروہ نے جہالتاً یا عمداً فرض کیا ہے۔ نہ اسلامی توحید اتنی آسان اور کھوکھلی ہے جیسے ان لوگوں نے فرض کیا، نہ ہی اسلام میں انسان کی معنویت زہد خشک میں منحصر ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اخیار ایسے تھے جیسا ان لوگوں نے بیان کیا، اور نہ ہی اسلامی آداب اور اعضاء و جوارح سے انجام پانے والے اعمال محدود و مقید ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ہم اس درس میں اجمالی طور پر کچھ ایسے مطالب بیان کریں گے جن سے یہ واضح ہو سکے کہ اسلام کی اصلی تعلیمات میں نظری و عملی عرفان کو کچھ عمیق عین میم یہ قاف معارف عطا کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اب رہی یہ بات کہ اسلامی عرفاء نے ان تعلیمات سے کس قدر صحیح فائدہ اٹھایا ہے اور کس حد تک بھٹکے ہیں۔ یہ ایسے مطالب ہیں جنہیں ان مختصر بحثوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم توحید کے موضوع میں تخلیق اور خدا کو گھر اور گھر کے بنانے والے پر ہرگز قیاس نہیں کرتا۔ قرآن خدا کو کائنات کا خالق و موجد بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی مقدس ذات ہر جگہ اور ہر چیز کے ہمراہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ترجمہ کہ جس طرف رخ کرو وہاں خدا کا چہرہ موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ التحریم کی آیت نمبر 86 ترجمہ کہ ہم تم سے خود تمہاری ذات سے زیادہ قریب ہیں۔
آگے چلتے ہیں سورہ الملک کی آیت نمبر 4. وہ تمام اشیاء کا اول ہے اور وہی تمام اشیاء کا آخر ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی سے ان کا آغاز ہوا ہے اور اسی پر ان کا انجام ہوگا. وہ ظاہر و آشکار ہے اور وہی باطن و مخفی بھی ہے. اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں. ظاہر ہے کہ اس قسم کی آیتیں افکار و خیالات کو عوام کی توحید سے بالاتر توحید کی طرف متوجہ کرتی ہیں. چنانچہ اصول کافی میں ہے کہ خدا جانتا تھا کہ آخری زمانے میں توحید کے بارے میں غور و فکر کرنے والے افراد پیدا ہوں گے. اسی لیے اس نے سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں. سیر و سلوک اور تقرب الہی کی آخری منزلوں کو طے کرنے کے سلسلے میں لقا اللہ رضوان اللہ اور وحی و الہام نیز انبیاء کے علاوہ دیگر افراد مثلا حضرت مریم سے ملائکہ کی گفتگو اور خاص طور سے معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط آیتوں کا مطالعہ ہی کافی ہے. اب لکھا ہے کہ قرآن کریم میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے. علم افاظی الف الف زواد چھوٹیے علم لدنی اور مجاہدہ کے ذریعے حاصل ہونے والی ہدایات کا تذکرہ بھی ہے. ملاحظہ کیجیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17. اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن میں تزکیہ نفس کو فلاح و کامیابی کا واحد ذریعہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد سورہ الشمس کی آیت نمبر 10 اور 11 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن میں بار بار جب الہی کو تمام انسانی محبتوں اور تعلقات سے بالاتر قرار دیا گیا ہے، قرآن نے کائنات کے ذرے ذرے کی تسبیح و تمجید کی تصویر کشی کی ہے اور ان کی ایسی تعبیر کی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے تفقہ طیف قافے کو مکمل کرے تو ان کی تسبیح و تمجید کو درک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ قرآن نے انسان کی سرشت کے سلسلے میں نون فے خے نفخہ الہی کا مسئلہ بھی پیش کیا ہے. یہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل خدا، کائنات، انسان اور خاص طور سے خدا و انسان کے تعلقات کے بارے میں ایک عظیم معنوی افکار کا سلسلہ وجود میں لانے کے لیے کافی تھے. اب یہاں لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مسلمان عرفاء نے ان سرمایوں سے کس طرح استفادہ کیا ہے، صحیح یا غلط. ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا عظیم سرمایہ اسلامی دنیا کو بہترین الہام بخش سکتا ہے. بالفرض اگر عرفاء کے نام سے مشہور افراد اس سرمایے سے صحیح فائدہ نہ بھی اٹھا سکے ہوں تو کچھ دوسرے افراد نے جو اس نام سے مشہور نہیں ہیں اس سے صحیح فائدہ اٹھایا ہے. اس کے علاوہ روایتوں، خطبوں، دعاؤں، اسلامی استدلالات، اسلام کے دامن میں پروان چڑھنے والی عظیم شخصیتوں کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صرف اجر و ثواب کی امید میں عبادت اور خشک زہد ہی نہیں ہے. خشک زہد زہ دال زہد ہی نہیں تھا. ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان روایتوں، خطبوں، دعاؤں اور استدلالوں میں بہت ہی عظیم مفاہیم بیان ہوئے ہیں. صدر اسلام کی شخصیتوں کے حالات، روحانی واردات واو الف رے دال الف تیجی یہی لکھا ہے، قلبی بصیرتوں، سوز و گداز اور معنوی عشق کے سلسلے کی حکایت کرتے ہیں. بطور نمونہ ایک واقعہ ملاحظہ ہو. اصول کافی میں ہے کہ ایک دن نماز صبح کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک جوان پر پڑی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور جسم اتنا نحیف و لاغر ہو چکا تھا کہ اسے اپنا توازن برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یقین کی حالت میں بسر کر رہا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا یہ میرا یقین ہے جس نے مجھے رنج و اندوہ میں غرق کر کے میری شبوں شین بے واو نون غنہ میری شبوں کو بیدار اور دنوں کو پیاسا بنا دیا ہے. یعنی رات بھر عبادت کرتا ہوں اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور مجھے دنیا و مافیہ سے بیگانہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ گویا میں عرش پروردگار کا مشاہدہ کر رہا ہوں جس سے لوگوں کا حساب کتاب لینے کے
کے لیے نصب کیا گیا ہے۔ سب لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہیں اور میں بھی ان کے درمیان ہوں۔ گویا میں اہل بہشت کو جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے اور جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھ رہا ہوں۔ گویا ابھی اسی وقت انہی کانوں سے آتش جہنم کی حرکت کی آواز سن رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو خدا نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس جوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس کیفیت کی حفاظت کرو کہ کہیں یہ تم سے چھن نہ جائے۔ جوان نے عرض کیا، دعا فرمائیے، خدا مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک جنگ پیش آئی اور یہ جوان اس جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حالات، ارشادات اور مناجاتیں معنوی و الہی احساسات و جذبات سے سرشار اور عرفانی اشاروں سے لبریز ہیں۔ عرفاس عین ر ف الف سین۔ عرفاس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بے حد استفادہ کیا ہے اور انہیں اپنے مدعا کی دلیل قرار دیا ہے۔ تقریباً سبھی عرفاء و صوفیاء اپنے سلسلے کو امیر المومنین علی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات معنویت و معرفت کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ ہم نہج البلاغہ میں مذکورہ دو عبارتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خطبہ 220 میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک اللہ نے اپنی یاد کو دلوں کا صیقل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے وہ بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یک کے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں، جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں گفتگو کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے بات کرتا ہے۔ خطبہ 220 میں اللہ والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول لاغر اور تن و توش ہلکا ہو گیا۔ اس کے لیے بھرپور درخشندگیوں والا نور ہدایت چمکا، جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور سیدھی راہ پر لے چلا، اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازے اور قرارگاہ تک لے گئے، اور اس کے پاؤں بدن سے ٹکاؤ کے ساتھ امن و راحت کے مقام پر جم گئے، چونکہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا تھا۔ اسلامی دعائیں، خاص طور سے شیعہ دعائیں، معارف کا ایک خزانہ ہیں۔ دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، مناجات شعبانیہ اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ان کا بہترین نمونہ ہیں۔ اعلیٰ ترین معنوی افکار انہی دعاؤں میں ہیں۔ اتنے سارے مصادر و مآخذ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم اس کے لیے بیرونی مصدر و مآخذ کی جستجو کریں؟ ہمیں یہی منظر ابو ذر غفاری کی ایک معاشرتی و تنقیدی تحریک میں بھی نظر آتا ہے، جو انہوں نے اپنے زمانے کے ستمگروں کے خلاف چلائی تھی۔ حضرت ابو ذر کو اپنے زمانے میں ہونے والے ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ اور بیجا امتیازات پر سخت اعتراض تھا، جس کی پاداش میں انہیں جلاوطنی اور طرح طرح کی جاں فرسا اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، اور آخرکار تنہائی و جلاوطنی ہی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بعض مستشرقین یہ سوال کرتے ہیں، میم سین تے شین رے قاف یہ نون، مستشرقین یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کے اس اقدام کا محرک کیا تھا؟ یہ لوگ حضرت ابو ذر کی اس تحریک کا محرک و عامل اسلامی دنیا سے باہر تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جارج جرداق، جیم الف رے جیم اور جیم رے دال الف قاف، عیسائی مصنف، اپنی کتاب الامام
علی صوت العدالت الانسانیت میں لکھتے ہیں کہ ان افراد پر تعجب ہے، یہ تو بالکل یوں ہی ہے کہ کسی انسان کو دریا کے کنارے دیکھیں اور پھر یہ غور کریں کہ اس شخص نے اپنا برتن کس گڑھے یا حوض سے بھرا ہے، اس کے بھرے ہوئے برتن کی توجیہ کرنے کے لیے گڑھے کی تلاش میں سرگرداں رہیں، لیکن اس سمندر یا دریا کو نظر انداز کر دیں۔ ابو ذر اسلام کے سوا کس چشمے سے سیراب ہو سکتے تھے؟ اسلام کے سوا کون سا مصدر ابو ذر کو معاویہ جیسے ظالموں کے مقابلے میں اقدام کرنے کے لیے الہام بخش سکتا تھا؟ آج بالکل یہی صورتحال عرفان کے سلسلے میں نظر آتی ہے۔ مستشرقین اس عظیم اسلامی سمندر کو بھلا اس کے لیے اسلام کے سوا کوئی دوسرا سرچشمہ تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں جو عرفانی معنویتوں کو الہام عطا کر سکے۔ کیا چند مستشرقوں اور ان کے مشرقی پیروکاروں نے مفروضے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن، حدیث، استدلال، دعا، خطبہ اور سیرت پر مشتمل اس عظیم سرچشمے سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ابتدا میں مستشرقوں کو اصرار تھا کہ اسلامی عرفان کا سرچشمہ اسلام کی اصلی تعلیمات کے سوا کسی اور چیز کو قرار دیں، لیکن اب آج کل برطانیہ کے نیکلسن اور فرانس کے موسینیون، نون کا پہلے نام کی جہ نون یہ کاف لام سین نون، اور فرانس کے میم الف سین یہ نون یہ واو نون نے کہ جو اسلامی عرفان کے سلسلے میں بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور اسلام سے بھی ناآشنا نہیں ہیں، صریحاً اعتراف کیا ہے کہ اسلامی عرفان کا اصل سرچشمہ قرآن و سنت ہے۔ میں یہاں نیکلسن کے چند جملے نقل کر کے اس درس کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، سورہ نور آیت نمبر 25، وہ اول و آخر ہے، سورہ حدید آیت نمبر 3، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، سورہ غافر آیت نمبر 3، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورہ رحمان آیت نمبر 26، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، سورہ حجر آیت نمبر 29، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور جانتے ہیں کہ اس کی روح اس سے کیا کہتی ہے، کیونکہ ہم اس سے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، سورہ قاف آیت نمبر 16، جس طرف رخ کرو خدا ہی ہے، کرو خدا وہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 115، خدا جسے نور نہ دے وہ نور سے محروم ہے، سورہ نور آیت نمبر 40۔ یقیناً تصوف کی جڑیں انہی آیتوں میں پوشیدہ ہیں اور ابتدائی صوفیوں کی نگاہ میں قرآن کی مختلف آیتیں، خاص طور سے معراج سے مربوط پراسرار آیتوں میں غور و فکر کے ذریعے صوفیہ اپنے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوفیانہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حوالہ ہے میراث اسلام صفحہ نمبر 84۔ وہ کہتا ہے کہ تصوف میں وحدت کا اصول ہر جگہ سے زیادہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ عبادت اور نیک اعمال کے نتیجے میں مجھ سے نزدیک ہو جائے تو میں اسے دوست رکھوں گا، نتیجتاً میں اس کا کان ہوں اس طرح کہ وہ میرے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوں اس طرح کہ وہ میرے وسیلے سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان اور ہاتھ ہوں اس طرح کہ وہ میرے ذریعے سے بولتا ہے اور پکڑتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ہے حوالہ ہے یہاں پہ ایک حدیث کا ہے، حدیث قدسی کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ حدیث قدسی جو ہے اس میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ آیا عرفا و صوفیہ صحیح سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، ہماری بحث صرف یہ ہے کہ عرفان کے ان افکار کا سرچشمہ اسلامی متون میم تے واو نون ہیں یا باہر کی کوئی دوسری چیز۔ اور یہاں پر یہ سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس وقت ہم نے شروع کر دیا سبق نمبر 4 تو وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے اس نشست میں، اور وہ پھر تسلسل رہے گا نہیں، کیونکہ سبق نمبر 4 کا عنوان ہے عرفان کی مختصر تاریخ، تو وہ تاریخ کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ مناسب رہے گا، اس لیے اگلے سبق میں بیٹھ کر ہم عرفان کی مختصر تاریخ پڑھیں گے پیج نمبر 33 پر۔ اور اس نشست سے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔